کہ یہاں حسین شہید ہوں. میں نے مشاہدہ کیا اس جگہ کا. واقع کربلا خاندان رسول میں اتنا مشہور تھا کہ گھر والوں کو یہ بھی پتا تھا کہ اس جگہ میں کربلا میں، جسے ہم کربلا ہی کہہ لیں اب، کربلا میں اونٹ کہاں بیٹھیں گے، کجاوے کہاں رکھے جائیں. کجاوے جو اونٹ کے اوپر کے حصے ہوتے ہیں، وہ جو لکڑی کا ہوتا ہے اس کو کجاوے کہاں رکھے جائیں. اور کربلا جب جب بیان ہوا، ہر بیان کرنے والا رویا. ایک روایت سن لے، حدیث، بلکہ حدیث کیا، وہ اثر ہی کہیں اس کو، کیونکہ صحابی کے قول کو اصطلاح میں اثر کہتے ہیں. تو بیان کیا گیا کہ حضرت مولائے کائنات جب صفین کی جنگ میں جا رہے تھے، جنگ صفین میں جا رہے تھے، تو مولائے کائنات کے سارے بیٹے ان کے ساتھ، بشمول حسنین کریمین کے. حسنین کریمین بھی ساتھ تھے، اور محمد بن حنفیہ، غازی عباس، سارے بیٹے ساتھ تھے. تو مولا مشکل کشا صفین کو جاتے جاتے آپ کچھ راستے سے ہٹے، اور راستے سے ہٹنے کے بعد آپ فرات کے کنارے پر گئے. اور جب فرات کے کنارے پر پہنچے تو مولا مشکل کشا اتنا روئے کہ روتے ہوئے آپ کی داڑھی بھیگ گئی. اچھا، مولا مشکل کشا کی جو داڑھی تھی، اگر اس کے بھیگنے کے بارے میں کوئی بیان کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مولائے کائنات کی داڑھی تھی جو وہ پورے سینے کو گھیرے ہوئے، بڑی داڑھی تھی سینے کو گھیرے ہوئے، اور وہ روئے، داڑھی تر ہو گئی آنسوؤں سے. آپ کی بڑی بڑی آنکھیں، گول سا چہرہ، چمکتی ہوئی رنگت، بہت خوبصورت اللہ رب العزت نے آپ کو بنایا تھا. کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو کہا جاتا ہے. خارجی مصنفین کے علاوہ جتنے خوش عقیدہ مصنفین نے آپ کا حلیہ لکھا، یہی لکھا کہ علی تھے بہت خوبصورت، بڑے حسین و جمیل تھے، پوری نسل حسینوں کی ہے، حسن والوں کی. تو روئے، اور جب روئے اور آنسو بہائے تو پوچھا گیا کہ مولا آپ رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ مولا علی کو جلدی کسی نے جنگ کے ماحول میں روتے نہیں دیکھا، اور اب یہاں فرات کے کنارے صفین کو جاتے ہوئے مولا مشکل کشا رو رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہی مقام ہے، یہ وہی مقام ہے جس مقام پر میرا بیٹا حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ شہید ہوگا. اور پھر فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں ان کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں خیمے لگیں گے، یہاں کجاوے رکھے جائیں گے. اور آپ رو پڑے. یعنی کربلا میں مولا حسین کے پہنچنے سے پہلے مولا علی پہنچے ہیں، نشاندہی فرمائی ہے. یعنی اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تفصیل بتائی کہ گھر کے بچے کو پتا تھا، خود امام حسین کو بھی پتا تھا کہ مولا حسین پاک کی شہادت ہو. لیکن آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، نہ اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، نہ سیدہ فاطمہ الزہرا دعا کرتی ہے، نہ مولا علی دعا کرتے ہیں اللہ یہ واقعہ ٹل جائے، بچ جائے ہمارا حسین. نہیں، کوئی دعا نہیں کرتا. دعا کی جا رہی تو یہ دعا کی جا رہی ہے اللہ ہمارے حسین کو صبر عطا فرما اور اجر عطا فرما. واقعہ کربلا کتنا تفصیل سے گھر والوں کو پتا تھا. ایک دو بات سن لیں پھر بات مکمل ہوتی ہے. ایک مرتبہ، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دوسری رمضان شریف گزر رہی ہے، تیسری کا آغاز ہونے والا ہے. سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ جلدی جلدی چکی پیستی، اور چکی پیسنے کے بعد، یعنی چکی چلانے کے بعد، آٹا پیسنے کے بعد کھانا تیار کرتی، اور کھانا تیار کرتی ہیں اور شہزادوں کو نہلاتی ہیں، کنگھی کرتی، پیار کرتی ہیں. غیر معمولی طور پر شہزادوں کے معاملے میں آج دلچسپی لے رہی ہیں. مولا کائنات کہتے ہیں اے شہزادی رسول، آپ بچوں کو پیار تو بہت دیتی ہیں لیکن آج کچھ انداز جدا ہے، انداز الگ ہے. کہنے لگی کہ جو وعدہ کیا تھا بابا نے اور جو وقت بتایا تھا، ایسا لگتا ہے وہ وقت قریب ہے. بس ان قریب آپ کی اور ہماری جدائی ہونے والی، میں اس دنیا سے جانے والی ہوں. اب شاید میں بہت دن تک اس دنیا میں نہ رہوں گی.
شہزادوں کو اس لیے نہلایا دلایا ہے، کپڑے پہنائے اور کھانا تیار کیا ہے کہ کل آپ میرے غم میں مصروف رہیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شہزادے بھوکے رہ جائیں، اس لیے میں نے کھانا تیار کر دیا۔ اور چونکہ انہیں تو بھوکا رہنا ہی، میرا شہزادہ میرا بیٹا حسین 3 دن کربلا میں بھوکا رہے، پیاسا رہے، وہ دن مجھے یاد آ رہا ہے جس کی وجہ سے میں آج اپنے بیٹوں کے لیے کچھ تیاری کر رہی ہوں۔ امام علی مقام علی جدی والی سلام فرماتے ہیں میری امی نے، میں نے اپنی ماں سے کربلا کے متعلق وہ تفصیل سنی تھی جو میرے نانا نے ان کو بتایا، پھر بعد میں مولا کائنات نے بھی بتایا، پھر بعد میں سیدہ زینب پاک اور امام حسین کی جب گفتگو ہوتی، جب سیدہ کو امام حسین کہتے کہ ایسا ہوگا اور سیدہ کہتی ایسا ہوگا، تو دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہاں بابا نے مجھے بتایا تھا، ہاں امی نے مجھے بتایا تھا۔ یعنی اس کی کثرت کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حبر الامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے گھر کے بچے کو پتا تھا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین شہید ہوں گے، البتہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اسی سفر میں شہید ہوں گے، لیکن شہادت ہوگی یہ سب کو پتا تھا۔ حضور نے بار بار شہادت بیان فرمائی، اور پھر پیار کتنا کیا۔ ایک مرتبہ جو ہے امام علی مقام علی جدی والی سلام کے گلے پر کوئی نشان آ گیا تھا، تو حضور اس نشان کو بار بار دیکھ رہے تھے، تو ام المومنین ام سلمہ نے پوچھا حضور یہ نشان آپ بار بار کیوں دیکھتے ہیں؟ کسی ڈورے کا نشان ہے۔ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی جب وہ گردن پر جب تلوار چلے گی تو اس کی کیفیت کیا ہو۔ اور یہ کہہ کہ اللہ کے رسول رو پڑے، اور پیار کتنا کیا۔ ایک مرتبہ آپ کے دائیں طرف آپ کے شہزادے، رسول اللہ کے حقیقی شہزادے سیدنا ابراہیم ابن محمد دائیں طرف بیٹھے، اور امام علی مقام بائیں طرف بیٹھے، یعنی ایک ہی گود میں دونوں جمع ہیں۔ یہ ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تبارک و تعالی، یہ مخدومہ اسلام، مخدومہ امت محمدیہ سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، سیدہ ماریہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور حضور ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کبھی شہزادے کو کھلاتے ہیں، کبھی اپنے نواسے امام حسین کو۔ بلبل سدرہ جبریل امین حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دونوں شہزادے ابراہیم اور حسین آپ کے پاس جمع نہیں رہیں گے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھیں اور ایک کو اللہ کی طرف بھیج دیں۔ حضور آپ کو اختیار ہے، اللہ نے جس نبی کو موت و حیات کا اختیار دیا ہے وہ آمینہ کا لال، حضور دونوں جمع نہیں رہیں گے، یا ابراہیم کو اپنے پاس رکھ لیں یا حسین کو اپنے پاس رکھ لیں، ابراہیم کو اللہ کے پاس بھیج دیں یا حسین کو اللہ کے پاس بھیج دیں، کس کو آپ قبول کرتے ہیں اپنے لیے اور کس کو اللہ کی یہاں بھیجتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے دونوں کے چہروں کو دیکھا اور پھر فرمایا اگر حسین دنیا سے جاتے ہیں تو فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، علی کو بھی ہوگی اور مجھے بھی ہوگی، لیکن اگر ابراہیم جاتے ہیں تو دکھ صرف مجھے ہوگا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا جبریل میں حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کرتا ہوں، اپنا شہزادہ، حالانکہ وہ بھی حضور ہی کے شہزادے ہیں لیکن صلبی شہزادہ، حقیقی شہزادہ۔ آقا نے فرمایا کہ ابراہیم اگر حیات ہوتے نبی ہوتے، مگر لا نبی آبادی، نبوت ختم ہے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ حضور کا کوئی بیٹا بالغ نہ ہو سکا، صلبی بیٹا، جناب قاسم بھی نابالغ تھے تبھی پردہ فرما گئے، اور جناب ابراہیم بھی نابالغ تھے تبھی ان کا بھی وصال ہو گیا، اور ان کا مزار جنت البقیع میں موجود ہے، ابھی بھی جو وہ قد کے اعتبار سے مختصر سا مزار، آپ اس کی زیارت کرتے ہیں جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب بھی امام حسین ملتے تھے آقا ان کی پیشانی کو چوم کے کہتے تھے حسین میں نے اپنا بیٹا تجھ پہ قربان کر دیا، میں نے اپنا بیٹا تجھ پہ قربان کر دیا۔ یہ تھے امام حسین۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے۔
عرب میں جب کوئی کسی سے بہت محبت کرتا تھا بہت، تو محاورہ تھا کہ میں اس سے اور یہ مجھ سے، اور جب کسی سے بہت نفرت کرتا تو کہا جاتا تھا یہ ہم سے نہیں ہے۔ جیسے آپ نے بے شمار حدیثیں سنی ہوگی، فلیس منا فلیس منی، جیسے نکاح کے باب میں ہم سنتے ہیں کہ حدیث پاک ہے کہ جس نے نکاح سے استطاعت ہونے کے باوجود جس نے نکاح سے رغبت نہیں کی، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے نکاح سے رغبت نہیں کی، نکاح میری سنت ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جب بہت شدید بیزاری کا اظہار کرنا ہوتا تو کہتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں، اور جب شدید اظہار محبت کرنا ہوتا شدید تو کہتے ہیں کہ میں اس سے ہوں اور یہ مجھ سے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے شدید اظہار محبت کے لیے فرمایا۔ ایک روایت یعنی ایک اس کا ترجمہ یہ بھی ہے، ایک اس کی ترجمانی یہ بھی ہے، ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یہ فرمایا۔ اور پھر کہا احب اللہ من احب حسینہ، کہ جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اور پھر فرمایا حسین و سبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ امام عالی مقام کی شان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی جنتی جوانوں کا سردار دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے تو وہ حسین ابن علی کو دیکھا کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا حسن اور حسین میرے جنتی پھول ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ ہر ایک کا اسبا ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک نسب ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں حسن و حسین کا باپ میں ہوں، میں ان کا اسبا ہوں، میں ان کا نسب ہوں۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو ان سے محبت کرے ان سے میری محبت ہے، جو ان سے جنگ کرے ان سے میری جنگ ہے، جو ان سے صلح کرے ان سے میری صلح ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں حسین کی اتنی مقبولیت ہے، زمین والوں سے زیادہ مقبولیت آسمانوں میں حسین کی ہے۔ حسین کو بزرگ مانا جاتا ہے، اور فرمایا گیا، فرماتے میرے آقا عرش کے دائیں طرف حسین کو مصباح الہدایت لکھا گیا ہے، ہدایت کا چراغ لکھا گیا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے بندے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تب جنت کہے گی مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے زینت عطا کرے گا، تو میری زینت کیا ہے، مجھے اپنی زینت عطا کر۔ اللہ پاک فرمائے گا پردے ہٹا دو، جب پردے ہٹا دیے جائیں گے تو امام حسن اور امام حسین نظر آئیں گے، اللہ فرمائے گا یہی تمہاری زینت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بچے کو دیکھا، وہ بچے کو حضور نے چوما، پیار کیا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے میرے حسین کے قدموں کی مٹی نیچے سے اٹھا کے پیار کی وجہ سے اپنے منہ پہ مل رہا تھا۔ جس دن سے میں نے اس کو محبت کرتے دیکھا میں بھی اس سے محبت کرنے لگا، میرے حسین سے پیار کرتا تو میں اس سے محبت کرنے لگا، قیامت کے دن میں اس کی بھی شفاعت کروں گا اور اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ یہ مولا حسین کی ذات ہے، ان سے تمسک، ان سے تعلق ہمارا استوار ہونا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائی، علم میں ان کی کوئی مثال نہیں۔ 7 سال کی عمر میں امام حسین نے علوم حاصل کر لی، علوم۔ یہ وہ امام ہے، یہ مسجد کا امام نہیں ہے، یہ ولیوں کا امام ہے، یہ اقطاب کا امام ہے، یہ اغواس کا امام ہے، یہ ولیوں کا امام ہے۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے لکھا تھا اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، ولیوں کی جان امام حسین۔ آج کل جس طریقے سے روافظ کا زور بڑھ رہا ہے ویسے خوارج اور نواسب کا بھی زور بڑھ رہا ہے۔ کتنا تنگ دل ہے اہل بیت کے لیے لوگوں کا کہ جب بھی امام حسین اور امام حسن کا نام لیا جاتا ہے تو حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت حسین۔ یہ حضرت حسن اور حضرت حسین ایسے لیتے ہیں یعنی اپنے مدرسے کے شیخ الحدیث کے نام میں بھی تو 2-4 القابات لگائیں گے، لیکن ناسبیت کے کیڑے جراثیم اتنے سرائیت کر چکے ہیں کہ کہیں گے حضرت حسن، حضرت حسین۔ یہ کس حضرت کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت حسن کا ان کو امام مت کہو، ان کو امام نہیں کہنا۔
کیوں نہیں کہنا؟ جس نے بخاری لکھی وہ امام،